अमरीका ताल्लुकात की मजबूती के बाद मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द मुतवक्की है। इजरा के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के मिनिस्टर काउंसिल फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी एंडी हिल्स ने कहा है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत, खुशगवार और बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मुस्तहकम बुनियाद की अक्कासी करते हैं। एंडी हेल्स ने इंकशाफ किया कि अमरीकी हुकूमत के एग्जिम बैंक के इश्तराक से पाकिस्तान के अहम तरीन माजी मंसूबे रेकोडिक में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया है। अमरीका की कई माइन एंड मिनरल्स कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में ये इजाफे की अलामत है। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक सरमायाकारी के हतमी फैसला निजी अमरीकी कंपनियां खुद करती हैं, ताहम अमरीकी सफारत खाने में रेकोडिक मनसूबे के हवाले से गैर मामूली दिलचस्पी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनियां जहां सरमायाकारी करती हैं वहां मकामी बासलाहियत अफरादी कुव्वत को तरजीह देते हुए रोजगार के नए मौके फराहम करते हुए मैशत को तवाना करने में अपना किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान अल मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद और मौसर पैकेज तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों के पिछले साल रमज़ान पैकेज की शफाफियत पर मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से रिपोर्ट पर सताइश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछले साल से वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम को रमज़ान पैकेज की बदौलत अर्जा निर्खों पर अशियाए खुरनोश की फ्राहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया है। मुल्क में कई दिहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियों, बदनज़मी और गरीबों के इस्तेसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से ज़्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा, यूटिलिटी स्टोर में बदअनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। अब हुकूमत ने इस हवाले से इक़दाम किए हैं जिसके बाद सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने ज़ाब्ता फौजदारी पंजाब तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक तरमीम के तहत ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 417 में तब्दीली की गई। मुल्ज़िमान की बरीयत के खिलाफ अपील दायर करने के इख्तियार से मुतालिक ये दफ़ात हैं। मंजूर किए गए बिल के मुताबिक बरीयत के खिलाफ अपील दायर करने की मंजूरी सूबाई हुकूमत के बजाय महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब के सेक्रेटरी देंगे। तरमीम के बाद सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बराह रास्त बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत दे सके। बिल के मुताबिक तरमीम का मकसद अपील दायर करने के अमल को तेज़ करना और इजाज़त के तवील और पेचीदा सरकारी तरीक़ाकार को ख़त्म करना है। बिल के मतन के मुताबिक अक्सर केसेज में सरकारी मंजूरी में ताख़ीर के बायस अदालती मुद्दत ही ख़त्म हो जाती थी, जिसके बायस अपील दायर नहीं हो सकती थी। समुंदरी से आपको अपडेट करेंगे, जहां बार एसोसिएशन समुंदरी में मुख्तार वेलफेयर फाउंडेशन की सरपरस्ते आला चौधरी मुख्तार अहमद ने लेडी लॉयर सिटिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया है। उनकी हमरा सदर बार एसोसिएशन राना नसीम सरवर खान, एडवोकेट साबिक सदूर चौधरी ताहिर, शाहिदा नदीम भट्टी समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर बार एसोसिएशन राना नसीम सरवर, साबिक सदर चौधरी अरशद महमूद वड़ाइच, चौधरी अल्ताफ़ किसाना, मियाँ काशिफ सरदार, मियाँ मजहर इकबाल समेत दीगर वकला ने चौधरी मुख्तार अहमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुख्तार वेलफेयर फाउंडेशन की समुद्री बार समेत जिला भर में खिदमात काबिल तहसीन है। कामयाबी के बाद हाफिज़ मुमताज़ अहमद से मुलाकात के बाद उन्हें बार के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने 5 लाख के फंड्स बार को दिए। इन फंड को ज़रूरी कामों के लिए सर्फ किया गया है। जब भी समुद्री बार को ज़रूरत पड़ी, मुख्तार वेलफेयर फाउंडेशन ने मायूस नहीं किया और अब लेडीज़ वकला के लिए सिटिंग रूम की अशद ज़रूरत थी, जिसे इन्होंने पूरा कर दिया है। इस पर हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ब्यूरो चीफ बाग सरदार शब्बीर खान के मुताबिक मेंबर ज़राई कौंसिल सरदार खलील खान यूनियन नाट शेर अली खान में तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब मिल गए हमें, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर यूनियन कौंसिल नाट शेर अली खान सरदार खलील अहमद खान साहब। इनसे हम पूछेंगे कि ये परसों के हवाले से सरदार साहब आपका मुजाहरा होगा नहीं होगा, क्योंकि सुनने में ये चीज़ आ रही है कि महकमा मशीन भेज रहा है, तो उस हवाले से आप कंपेन भी कर रहे हैं। लोगों का भी काफ़ी शोर है कि मुजाहरा करना चाहिए, इसको मौखर ना किया जाए। उस पर आपका क्या लाया अमल है, क्योंकि अभी इस टाइम भी आप कंपेन के ऊपर हैं। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए कावश की। असल में बात यह है कि डिपार्टमेंट ने कॉन्टेक्ट किया था, वो सिर्फ एक मशीन भेज रहे हैं कोला की, जबकि हमारे बहुत से सड़कों के काम मुतासर हैं और जो रुके हुए हैं। ये कल डिपार्टमेंट की परसों मौजूदगी में ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि असल कौन कौन से काम रुके हुए हैं और कौन कौन सी मुश्किलात हैं हमारे लिए। जी सर। ये मागले बिल के सामने इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुतासर हो रही है, वो सड़क जो है उसमें स्लाइड होके रुक गई है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, डंपर नहीं जा रहे हैं, 4x4 कोई गाड़ी नहीं जा सकती।
تو ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ماگرے ویل کی کولا کی 2 مشینیں بھیجیں اور اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں ان پہ کام شروع کریں. تو انہوں نے مظاہرے کو مؤخر کرنے کے لیے اور ان لوگوں کا ٹیمپو ڈاؤن کرنے کے لیے 1 مشین بھیج رہے ہیں کولا کے لیے، جو یقیناً ناکافی ہے. اور پرسوں انشاءاللہ العزیز بھرپور مظاہرہ ہوگا اور ایکسچینج ہائی وے کے دفتر کے سامنے ہم دھرنا دیں گے. سر یہ بتائیں کہ لوگ بھی تیار ہیں، ہماری بھی کافی لوگوں سے بازاروں میں بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تقریباً شرکی کے چیدہ پولیس اسٹیشن سے خاص کر کے یونین کونسل ناصر علی خان سے بھی لوگ وہاں پہ کافی تعداد میں نکل رہے ہیں. جو لوگوں کا موقف ہے اس پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین کے لیے ڈیلے کرنا چاہیے اس کو، یا احتجاج کو برقرار رکھنا چاہیے؟ نہیں، احتجاج ہم برقرار رکھیں گے، اس لیے کہ ایک مشین کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری بہت سی سڑکیں ہیں. میں جب پرسوں ہم وہاں جائیں گے تو وہاں یہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا کیا مسائل ہیں ہمارے اور کون سے ہمارے جاری پروجیکٹس روک دیے گئے ہیں. اس وجہ سے ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ کوئی شوق نہیں ہمیں مظاہرہ کرنے کی. ہماری پوری یونین کونسل پہ اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا. مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ باقی جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یا باقی ممبران ضلع کونسل جو ہیں وہ اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس پہ کیوں فوکس کرتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے جو حملہ کیا وہ یونین کونسل ناصر علی خان پہ کیا اور کولا سے مشین واپس لے گئے. اور کل اس دن چمکوٹیا سے مشین واپس لے گئے لک کی، اور رودری پڑا ہوا ہے، لوگوں نے روکا ہوا ہے. اس طرح لوور ماگرے ویل کی جو مشین آ رہی تھی وہ واپس نہیں آئی. خواجہ سخی روڈ جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. چکی منگسور روڈ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اس طرح بہت سی جگہ ہیں. میں یہ کچھ روڈ پہ نالیاں نکال رہے تھے، وہاں سے لیبر کو واپس کر دیا گیا ہے. تو پرسوں ہمارا بھرپور مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ. مطلب یہ کنفرم ہے کہ پرسوں ہر صورت میں ہوگا؟ پرسوں بالکل ہمارا کنفرم مظاہرہ ہے اور ہم ارباب اختیار سے کہتے ہیں کہ اس سے قبل جو ہے وہ لیبر بھیج دیں اور مشینیں 2 بھیج دیں. بہت شکریہ. آپ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے DHQ ہسپتال کیمپس 2 خوشاب کا سرپرائز وزٹ کیا. اس موقع پر MSDHQ ہاسپٹل جوہر آباد ڈاکٹر احمد خان، ڈاکٹر حافظ محمد یونس، ڈیوٹی ڈاکٹر، نرسز سٹاف موجود تھا. MSDHQ ہسپتال ڈاکٹر احمد خان اور سینئر ڈاکٹر حافظ محمد یونس نے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین کو ہسپتال میں فراہم کی جانے والی میڈیسن اور دیگر طبی سہولیات پر بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ایمرجنسی، گائنی وارڈ، ٹراما سینٹر، ہیپاٹائٹس روم، ڈینٹل روم، بلڈ بینک، آئی روم، لیبارٹریز اور دیگر شعبہ جات میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے کیمپس 2 کا بھی وزٹ کیا، ہسپتال کی ڈاکٹری اور دیگر معاملات کو چیک کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فری میڈیسن ویژن کو ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے. مریضوں کو بر وقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے احکامات صادر کیے. جلال پور جٹا سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف میں القاسم ٹرسٹ کے زیر اہتمام سالانہ ختم بخاری شریف کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تنزانیہ سے تشریف لائے قرائے الزام الشیخ عیدی شعبان اور الشیخ فردان آدم نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر و منور کیا. تقریب میں امام المدرسین مفتی محمد فضل سبحان نے درس بخاری شریف دیا، جبکہ پروگرام کی میزبانی القاسم ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی امانت علی قاسمی اور جنرل سیکرٹری حاجی ساجد امین قاسمی نے کی. روح پرور تقریب میں سینکڑوں تعداد میں مریدین، طلباء اور معززین علاقہ نے شرکت کی. مفتی محمد فضل سبحان اور پرنسپل جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف علامہ غلام محمد وٹو جلالی نے علماء اور حفاظ کی دستار بندی فرمائی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی مفتی محمد فضل سبحان نے کہا، ڈھوڈا شریف میں قائم طلباء کے دینی اور تعلیمی نظام کو دیکھ کر دلی مسرت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ القاسم ٹرسٹ حقیقی معنوں میں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہے. مفتی محمد فضل سبحان نے مزید کہا کہ جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف سے ہر سال درجنوں طلباء اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوتے ہوئے مختلف علاقوں میں اپنے دینی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو ٹنڈو آدم سے اپڈیٹ کریں گے. تحصیل رپورٹر سید نعمان علی کے مطابق ریلوے پولیس چوکی انچارج راؤ شفیق احمد نے کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس میں ریلوے اسٹیشن ٹنڈو آدم پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے لیڈیز جیب تراش گروہ میں 3 خواتین نمرا، شادیہ اور الشبہ کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا. موبائل فون برآمد کرنے کے بعد مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے. خبر شامل کرتے ہیں بارسلونا سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق ایرومون ٹورز بارسلونا نے سستا عمرہ پیکج کا اعلان کر کے اپنے کرم فرماؤں کے دل جیت لیے. ایرومون کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم 20 سال سے اپنے کرم فرماؤں کو سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جو ہمارے معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسپین بھر میں ہماری 10 برانچز ہیں جو دن رات عوام الناس کو بہترین معیاری سروس
فراہم کر کے اپنوں سے ملوا رہی ہے۔ کامیابی کے اس سفر میں ہمارے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے اور خوش اخلاق عملہ کا ہاتھ ہے۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم اکثر مختلف ایئر لائنوں پر عوام الناس کو خصوصی آفر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس ایرومون ٹورز بارسلونا پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ ہم خدمت کے اسی جذبے کو 2026 میں مزید بہتر انداز جاری رکھیں گے۔ انتظامیہ نے اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ عید پیکج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ فوری ایرومون ٹورز بارسلونا پر تشریف لائیں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں عبدالحق بات کر رہا ہوں ایرومون ٹورز بارسلونا آفس سے۔ کمیونٹی کو میں سب سے پہلے کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ لاسٹ ویک ہماری چل رہی تھی سعودی ایئر لائن کی، جن میں کافی بندوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہم سے ٹکٹس وغیرہ لی۔ بیسیکلی میں آپ کو کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گزشتہ 20 سال سے کمیونٹی کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہمارے 10 آفسز ہیں پورے اسپین میں، میڈرڈ میں ہیں ہمارے 3 آفسز، مرسیا اور ویلنسیا میں بھی ہے، یہاں پہ بارسلونا میں، اور ہاسپٹلت میں بھی 2 آفسز ہیں اور فوندو میں بھی۔ تو جو بھی آپ کے نزدیک ہو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفسز میں۔ ہمارے پاس منتھلی بیس پہ بھی آفرز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ ابھی رمضان شریف سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو اس میں جس نے بھی اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرنی ہے وہ ہم سے آ کے اپنے ٹکٹس وغیرہ بک کروا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس آفرز وغیرہ موجود ہیں جس سے پہلے آئے اور پہلے پائیں کی بیس پہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں وکاس بات کر رہا ہوں ایرومون ٹور سے۔ ہم یہاں اوورسیز میں پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں 20 سال سے۔ ہمارے ٹوٹل 10 آفیسز ہیں ادھر اسپین میں، 4 میڈرڈ میں، 3 بارسلونا میں، مرسیا اور خیرونا اور ویلنسیا میں۔ ہمارے پاس عید کی اسپیشل آفر آتی ہیں آف سیزن میں بھی اور سیزن میں بھی۔ تھینک یو سوترا صاحب، آپ ہمیشہ کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسے ہی آج میرا وزٹ ہوا ایرومون ٹورز پہ، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پچھلے مہینے بہت سارے آفر لگائے ہوئے تھے جو کہ سعودی ایئر لائن کے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا، اور آگے بھی بہت سارے آفریں دے رہے ہیں عید کے لیے، رمضان کے لیے، جو اپنے پیاروں کے پاس جا کے تو عید منائیں گے۔ اور ایک اور مجھے ادھر آ کے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ حج اور عمرہ کے اگر کسی کو ویزے کا ایشو ہے تو اس میں بھی جو ہے نا یہ کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو ویزا اپلائی کر کے دیتے ہیں، ویزا لے کے دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کمیونٹی کی بہت بڑی خدمت ہے۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بھارا کہو پولیس نے غیر قانونی اسلحہ کے خلاف جاری خصوصی مہم میں ایک اہم اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ممنوعہ اسلحہ برآمد کر لیا۔ کارروائی SHO اختر زمان کی قیادت میں کی گئی۔ تھانہ بہار کہو پولیس ٹیم نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ایک ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ SHO اختر زمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے بھی مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ قانون کی نظر میں امیر غریب سب برابر ہیں، سب کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف جاری مہم کو مزید سخت کیا جا رہا ہے تاکہ شہر میں امن و امان کو یقینی بنایا جائے۔ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ لائسنس یافتہ اسلحہ فوری طور پر متعلقہ تھانوں میں رجسٹر کرائیں۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان ڈویژن سے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کا غیر قانونی پیٹرول پمپ یونٹس اور LPG ریفلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ ضلع بھر میں ایک ماہ کے دوران 110 ملزمان گرفتار، 90 مقدمہ درج۔ اسسٹنٹ کمشنر اور سول ڈیفنس کی کارروائیوں میں 150 دکانات سربہ مہر یونٹس قبضے میں لے لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر زاہد اقبال اور ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر محمد ارشد کا کریک ڈاؤن۔ غیر قانونی پیٹرول اور LPG فروخت کرنے والے یونٹس اور مشینری اٹھا لی گئی۔ کریک ڈاؤن کے دوران موقع پر سلنڈر اور پیٹرول کے ڈرم برآمد کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ غیر قانونی کاروبار عوام کی جان و مال کے لیے خطرہ ہے۔ غیر قانونی پیٹرول پمپ اور LPG یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ نعمان صدیق۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجد ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویژن ستھرا پنجاب کے تحت راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیم یونین کونسل کوہالی میں ہر گاؤں میں جا کر صفائی ستھرائی میں مصروف ہے۔
घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिस पर मकामी लोगों ने रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को खराज तहसीन पेश किया। जलालपुर जट्टा से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक ढोडा शरीफ के लिए ये एक निहायत खुशी और फख्र का मौका है कि जामिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ में शोबा स्कूल के उस्ताद वासिम रफ़ीक ने दर्स निज़ामी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। वासिम रफ़ीक गुज़िश्ता अरसा दराज से शोबा स्कूल के तहत बच्चों को तालीम दे रहे थे। उन्हें एक मेहनती, बाइखलाक और ज़िम्मेदार उस्ताद के तौर पर जाना जाता है। तदरीसी खिदमात के साथ उन्होंने आला दीनी तालीम भी जारी रखी। उनकी यह कामयाबी वालिदैन, असातिज़ा, जामिया और अहल इलाका के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया जा रहा है।